الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں، کافی خوشبو لے لینا۔ ایک مرتبہ صاحب حضرات درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ خوشبوئیں پھیل جائیں گی ویسے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنے گھر میں، اپنے محبوب ترین جگہ میں دین کی بات سننے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سنیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت وسیع مفہوم ہے اور وسیع موضوع ہے۔ ایک مجلس میں سارے پہلو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج کی اس مجلس میں مجھ سے پہلے حضرت اقدس مولانا عبید الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بات عرض کروں۔ آمد رسول تو ہم نے سن لی، آپ کے تشریف لانے کی خوشی ہر مسلمان کو ہے۔ مشن آمد رسول کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کی تشریف آوری کی اصل وجہ کیا تھی، آپ کا مشن کیا تھا۔ اس پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات کہ جو مشن حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس مشن کو آگے لے کر چلنے والی کون سی جماعت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں
اللہ رب العزت نے مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں مبعوث ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس مشن پر روشنی ڈالی ہے وہ مشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے ان ان پڑھ لوگوں میں امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جن کا کام اور مشن یہ ہے یتلو علیہم آیاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان لوگوں کو قرآن کریم سکھاتے ہیں والحکمت اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب میں اس مشن پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ کے آنے کا مشن یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کے تشریف آوری کا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتی آپ قرآن کریم کی آیات لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے سنانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں آنے کا مقصد اور آپ کا مشن ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے۔ قرآن کریم حضور پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا بھی شعور رکھتے ہیں، جو لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں، جب اس قرآن کو سنیں گے تو فوراً قرآن کریم کی بہترین چاشنی، قرآن کریم کی بہترین عمدگی ان کے دل میں گھر کر جائے گی اور ایمان لانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو پورا کیا، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے تو بڑے سے بڑا مخالف بھی قرآن پاک کو سننے کے لیے مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے اپنی معروف تفسیر معارف القرآن میں اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تو بسا اوقات کفار رات کو چھپ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے۔ واقعہ نقل کیا، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ابو جان آیا اور گھر کے کونے میں باہر ایک طرف لگ کے قرآن کریم کو سننے لگا۔ اقرس بن شریح دوسرا کافر آیا، وہ بھی دوسرے کونے میں لگ کے قرآن کریم کو سننے لگا۔ تیسرا کافر آیا، وہ بھی ایک طرف چھپتے چھپاتے کھڑا ہو کر قرآن کریم سننے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ انداز ایسا عمدہ تھا کہ لوگوں نے ایسا انداز نہیں دیکھا تھا، کلام ایسا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا کلام نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا کہ نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے دو ہی طریقے کلام کے کسی تحریر کے معروف تھے،
یا تو کلام نظم کی صورت میں تھا یعنی شعر و شاعری کے اندر، یا نثر کی صورت میں تھا یعنی جو عام کتاب کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی ترتیب سے اترا کہ اس میں نہ شعر و شاعری ہے نہ نثر والی بات ہے۔ یہ ایسا ایک نیا طریقہ تھا، ایک نیا عمدہ کلام تھا کہ اس سے پہلے اس کی مثال ملتی نہ تھی۔ کافر ایک دوسرے سے بچتے ہوئے گھر کے کونے میں قرآن سنتے رہے۔ جب فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا، گھر کی طرف لوٹنے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بھئی آپ اس وقت کیا کرنے آئے تھے؟ اس پہر کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ دوسرے نے اس سے پوچھا، آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو؟ دوسرے نے تیسرے سے بھی پوچھ لیا، کیا کر رہے ہو؟ تینوں نے آپس میں اس بات کا اظہار کیا کہ قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پہ نازل ہوا، کلام بڑا عمدہ ہے، حضور کا پڑھنے کا انداز بڑا عمدہ ہے۔ رات کو جی چاہتا ہے کہ چپ کر لوگوں سے قرآن کریم کو سن لے، دن کو سننے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والے کہیں گے یہ لوگ دن کو مخالفت کرتے ہیں، حضور کو گالیاں دیتے ہیں، حضور کو برا بھلا کہتے ہیں، رات کو چھپ کر آپ سے قرآن سنتے ہیں، اس لیے دن کو تو ہمارا جو ہے وہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اس قرآن کو سنیں، اس لیے چھپ کر قرآن سننے آیا تھا۔ دوسرے نے کہا میں بھی اس مقصد کے لیے آیا تھا، تیسرے نے کہا میں بھی اس مقصد کے لیے آیا تھا۔ جب تینوں نے قرآن کریم کے سننے کی بات کی، اب تینوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ دن کے وقت تم گالیاں دیتے ہو، رات کو چھپ کر قرآن سنتے ہو، وعدہ کرو کہ ہم میں سے کل کو کوئی نہیں آئے گا۔ ایک نے دوسرے سے وعدہ لیا، دوسرے نے پہلے سے وعدہ لیا، انہوں نے تیسرے سے وعدہ لیا کہ بھئی وعدہ کرو کل کو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ اگلا دن پھر ہوا، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمانے لگے، پھر ابو جہل آ گیا، کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ ابو اور اخرس بن شراک آ گیا، کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ تیسرا بندہ بھی آ گیا، چھپ کر قرآن سننے لگا۔ ساری رات پھر قرآن سنتے رہے۔ فجر کی اذان کا وقت پھر قریب آ گیا، پھر وہاں سے بھاگنے لگے کہ لوگ کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں۔ پھر آپس میں اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو کہا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا تو بتا تو کیوں آیا تھا؟ تیسرے نے کہا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا میں نے کل کہا نہیں تھا کہ تم نہ آنا۔ اس نے کہا میں نے بھی تو کہا تم نہ آنا، تم کیوں آئے؟ اس نے کہا تم کیوں آئے؟ آپس میں گالم گلوچ شروع ہو گئے، آپس میں گالم گلوچ۔ دوسرا دن اس طرح پھر گزرا، پھر کہا چلو آج سب سے غلطی ہوئی ہے، کل کو وعدہ کرو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ جب تیسرا دن پھر آیا، تیسرے دن پھر چھپ کر قرآن سننے لگے، پھر فجر کی اذانیں ہونے لگی، پھر تینوں اکٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیا اور برا بھلا کہا کیوں آئے تھے۔ اس کے بعد آپس میں بتوں کے نام کی قسمیں کھانے لگے کہ قسمیں کھاؤ کل وہ ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ یتلو علیہم آیاتی، حضور کے اس دنیا میں آنے کا مشن تھا، اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائے۔ جب حضور قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو اس وقت کفار کی حالت غیر ہو جاتی تھی، اور جب غور کرتے ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ حضور کی زبان اقدس کی تاثیر ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن پڑھنا سکھایا۔ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا۔ جب قرآن پڑھنا صحابہ کو آ گیا، صحابہ کرام جس مجلس میں جاتے قرآن کریم پڑھتے، مجلس والے اس کو سنتے تو آخر کار ایمان لے آتے۔ کفار بڑے پریشان ہوئے، یتلو علیہم آیاتی مشن ہے، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں حضور اور صحابہ سنتے ہیں، صحابہ حضور سے سن کر لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگ اثر قبول کرتے ہیں، آخر کار ایمان لے آتے ہیں۔ کفار مکہ نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا، آپس میں مل کر پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جو بندہ قرآن کو سنتا ہے وہ آخر کار مسلمان ہو جاتا ہے، ہم یہ کریں کہ دیکھو جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جائے وہاں شور و غل کرنا شروع کر دیا کریں تاکہ کوئی قرآن سنے نہیں۔ جب قرآن سنے گا نہیں مسلمان نہیں ہوگا، لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کفار کے اس پراپیگنڈے کو ذکر کیا۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور و غل کرو تاکہ تم پر رحم کیے، تاکہ تمہاری تعداد زیادہ رہے۔ اب قرآن کریم جس مجلس میں پڑھا جاتا کفار شور کرنا شروع کر دیتے تاکہ کوئی ایمان نہ لے آئے، تاکہ کوئی سن کر مسلمان نہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کا نام جو حضور پر اتارا قرآن رکھ دیا۔ قرآن کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مطلب یہ کہ بتا دیا کفار کو کہ تمہارے پروپیگنڈے کا جواب ہے، میں نے اس کتاب کا نام، میں نے اس کلام کا نام قرآن رکھا ہے۔ یہ پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، اب بھی پڑھی جاتی ہے، مستقبل کے اندر بھی پڑھی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کا نام قرآن رکھا اور حضور کی ڈیوٹی لگائی تھی یتلو علیہم آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ آپ کا یہ مشن تھا، آج آپ کے اس مشن کو کون سی جماعت پوری کر رہی ہے؟ کبھی غور کیا؟ لوگ کہتے ہیں اتنے فرقے بن گئے، ہم کس طرف جائیں؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو یہ سعادت عطا کی ہے، پوری دنیا کے اندر کائنات کی انسانیت میں سب سے زیادہ علماء دیوبند قرآن پڑھتے پڑھاتے نظر آتے ہیں، حضور کے اس مشن کو پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں صرف علماء دیوبند کے جو ادارے ہیں ان میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، ایک سال کے اندر جو گزشتہ سال گزرا، ایک سال کے اندر قرآن کریم کو حفظ کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلک موجود نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے جو اتنا زیادہ قرآن پڑھنے والے تیار کرے۔ یہ علماء دیوبند کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ شان رکھی ہے، ان کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ ان کے ہاں قرآن سب سے زیادہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں قرآن سب سے زیادہ پڑھا اور آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، سعودیہ کے اندر ایک اجلاس ہوا جس میں مختلف نمائندوں نے شرکت کی، مختلف ممالک کے نمائندوں نے، اور انہوں نے اپنے اپنے ممالک کی کارگزاری بیان کی کہ ہمارے یہاں کتنے قرآن کریم پڑھنے والے تیار ہوتے ہیں، حافظ قرآن کتنے تیار ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا ہمارے ملک میں سال کے اندر 1000 حافظ تیار ہوا، کسی نے کہا 1 سال میں 2000 حافظ تیار ہوا، کسی نے کہا 3000 حافظ تیار ہوا۔ سعودیہ نے اپنی یہ کارگزاری لوگوں کے سامنے بطور فخر کے پیش کی کہ اس سال ہمارے سعودیہ عربیہ کے مدارس میں 5000 قرآن کریم کے حافظ تیار ہوئے۔ جب یہ کارگزاری پیش کی تو ہمارے علماء دیوبند کے ترجمان حضرت مولانا قاری حنیف درندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ہمارے علماء دیوبند کے مدارس میں جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور قرآن کریم حفظ کر کے اس کا امتحان دیا، ان کی تعداد 69,000 ہے۔ کتنی ہے؟ یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ 69,000 حافظ ہم نے 1 سال میں تیار کیے۔ اب سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ 69,000۔ سعودیہ نے کہا کہ 5000 حافظ، اور بڑے فخر سے کہا تو 69,000۔ انہوں نے کہا پاکستان میں اور بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی فراڈ ہی ہوگا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی، تحقیق کر کے کہ واقعی پاکستان میں اتنے بڑے حافظ تیار ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر۔ جب وہ ٹیم آئی وفاق کے دفتر میں آئی، انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی، ساری کی ساری لسٹیں اور کارگزاریاں اور مرکز جتنے امتحان کے بنے ساری سامنے آ گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جا کر جب سعودیہ والوں کو رپورٹ دی کہ واقعی 69,000 بچے نے اس سال قرآن کریم حفظ کر کے امتحان دیا ہے، سعودیہ نے دوبارہ پھر ایک اجلاس رکھا جس میں دنیا کے نمائندے بلائے اور ہمارے ناظم حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری رحمت اللہ اپنا دعوت برکاتہم العالیہ کو بلایا اور ان کو عالمی ایوارڈ دیا کہ بھائی علماء دیوبند ایک ایسی جماعت ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن تیار کرتے ہیں۔ تو حضور کے دنیا میں آنے کا پہلا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی،
لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنے والے اس مشن پر کون عمل کرتا ہے؟ علماء دیوبند، علماء اللہ پاک نے ان کو یہ احساس دیا ہے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے قرآن کریم تو سمجھنے کے لیے آیا، توجہ کرنا، قرآن کریم تو سمجھنے کے لیے آیا، تو لہذا قرآن کریم کو سمجھو، پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم رٹا دیتے ہو، یہ رٹا لگا کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ قرآن کریم سمجھنے کے لیے آیا، اس بچے کو جب قرآن کریم کی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو الفاظ رٹانے کا فائدہ کیا؟ اس کا یہ اعتراض بے وقوفانہ ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا بھی مقصود ہے، پڑھنا بھی مقصود ہے، پڑھنے پر بھی اجر اور ثواب ہے، سمجھنے پر بھی اجر اور ثواب ہے۔ کیوں؟ اللہ کا فرمایا یتلو علیہم آیاتی، آگے فرمایا وَیُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ۔ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے معانی سکھانے کی آگے بات کی ہے، وہ بھی مشن ہے، پڑھنا بھی مشن ہے، سمجھانا بھی مشن ہے۔ دیکھو جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر چل رہا ہے، اور جو قرآن کریم پڑھاتا ہے اس مشن کی تکمیل کر رہا ہے، پڑھنا بھی مقصد ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے قرآن کریم کے پڑھنے والے کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا مثال دیتے ہوئے الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام جو سمجھنا ہے نا، اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو بھی نہیں پتہ، تو معنی کا ہی نہیں پتہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن کریم تو سمجھنے کے لیے آیا، طوطے کی طرح کیا فائدہ، معنی کا پتہ نہیں ہے، تو میرے بھائیو الف لام میم کا معنی پتہ ہی نہیں کسی کو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں، اس پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 30۔ میں کہا کرتا ہوں حافظ قرآن مدرسے میں فجر کی اذان سے لے کر عشاء تک، سردیوں میں تو عشاء کے بعد بھی 1 گھنٹہ، سارا دن قرآن پڑھتا ہے، اور ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، توجہ کرنا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ حافظ قرآن فجر کی اذان سے لے کر عشاء تک سارا دن قرآن پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آتی ہیں، ایک دن کی دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا حساب نہیں لگا سکتا کہ حافظ قرآن کے نامہ اعمال میں ایک دن کتنی نیکیاں آئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک دن کی نیکیاں لاکھوں سے متجاوز ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے یتلو علیہم آیاتی، آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ جو یہ بچہ فجر سے لے کر عشاء کی اذان تک قرآن کریم پڑھتا ہے، حضور کے اس مشن کو پورا کر رہا ہے۔ حضور کے اس مشن کو، تو قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس لیے لوگ قرآن پاک کو صحابہ کرام پڑھتے تھے تو لوگ سن کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ پڑھنا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے نا، ہاں جی، پتہ چلا حالانکہ آپ کسی اور ارادے سے گھر سے نکلے تھے، کفار نے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، نعوذ باللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں، لیکن رستے میں پتہ چلا کہ آپ کی بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ آئے گھر میں، بہن کے گھر میں آتے ہی ان کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیا نا، اب دیکھا کہ ادھر بھی بہن ہے اور جو ہے وہ استقامت کا پہاڑ ہے۔ اس نے کہا عمر میں بھی تیری بہن ہوں، ہارنے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا عجیب بات ہے، تو مجھے بھی بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے کچھ دیر پہلے؟ ایک صحابی رسول تھے، ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، ہاں جی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روب بہت تھا، چھپے ہوئے تھے چارپائی کے نیچے۔ جب حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی دکھاؤ کیا کون سا کلام تم پڑھ رہے تھے، تو وہ بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا جی یہ کلام ہے، لیکن بہن نے کہا پہلے آپ غسل کریں۔ قرآن کریم کو پاک لوگ پڑھتے ہیں، آپ پاک ہوں، غسل کیا، قرآن کریم کو سنا، فرمایا کہ مجھے بھی حضور کے پاس لے جاؤ، میں بھی آپ کے ہاتھ پر ہمیشہ کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں،
یہ قرآن ہے جس کو لوگ سنتے ہیں. آج دیکھیں گیتا کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں, گرنتھ کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں, تورات زبور کے دعوے دار بھی موجود ہیں. جتنی بہترین انداز سے قرآن کریم کو پڑھنے والے اللہ پاک نے مسلمانوں کو قاری دیے ہیں, دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے والے دیے ہیں. کتنے بڑے بڑے قرہ ایسے ہیں لوگ, ان کا جب قرآن سنتے ہیں پہلی مرتبہ غیر مسلم سنتا ہے تو ویسے ہی زمین پہ دھڑام ہو کے گر جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں تاثیر رکھی ہے. میرے بھائیو سمجھ کر پڑھو تب بھی ثواب ہے, میرے بھائیو بے سمجھے پڑھو تب بھی ثواب. اللہ پاک نے قرآن کریم میں, وقت کہیں زیادہ نہ ہو جائے, فرمایا آپ کے مشن کو بیان کرتے ہوئے یزکیہم, آپ کی ڈیوٹی یہ ہے, آپ کا مشن یہ ہے, آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ دل سے, انسان کی شخصیت سے برے اخلاق کو نکال کر اچھے اخلاق کو داخل کیا جائے, اچھے اخلاق کے اپنانے کی ترغیب دی جائے. یہ تزکیہ ہے. آپ کی یہ ڈیوٹی تھی, آپ کا یہ مشن تھا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں. آپ نے واقعی تزکیہ کیا, اور جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں, اسی طرح انسان کی روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. اگر بیماریاں جسم کو لگ جائیں اس کے لیے طبیب اور ہے, اگر بیماریاں روح کو لگ جائیں اس کے لیے طبیب اور ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح کی بیماریوں کے طبیب اعظم تھے. آپ نے صحابہ کرام کا ایسا تزکیہ کیا, ان کی ایسی اخلاقی تربیت کی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے, تم لوگ تو وہ تھے جو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ پاک نے اپنے احسان سے تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا. ایک دوسرے کے دشمن تھے, حسد دل میں تھا, بغض دل میں تھا, کینہ دل میں تھا, حب جاہ دل میں تھا, حب مال دل میں تھا, یہ روحانی بیماریاں موجود تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تزکیہ کیا ہے, اب پہلے ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے, اب ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. میں اس پہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. کیا تزکیہ ہے؟ پہلے حرص تھی ایک دوسرے کو مفادات کو اکٹھا کرنے کی, بھائی ساری نعمتیں میرے پاس آ جائیں, کسی اور کو ملے نہ ملے. یہ دل کی بیماریاں ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا, اور اس پہ بڑا عجیب واقعہ ہے. میں اکثر سنایا کرتا ہوں, فضائل اعمال میں تعلیم میں ہم پڑھتے, کبھی اس کی روح میں اترے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے حضور نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا کیسے ہے. ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی خود عرض کرتے ہیں کہ میرے ایک عزیز زخمی ہو گئے, میں ان کو ڈھونڈتا ہوا نکلا, دیکھا تو شدید زخموں سے چور ہیں اور جان نکلنے کے قریب ہے. میں قریب پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پانی مانگا. میں نے پانی حاصل کر کے ان کو دینا چاہا. جب منہ کے قریب پانی لگایا, اب برتن منہ کے قریب لگایا, ابھی پیا نہیں تھا, قریب ہی ایک اور زخمی صحابی پڑے تھے, انہوں نے پانی مانگ لیا. انہوں نے اپنے منہ سے پانی کا گلاس دور کیا اور کہا پہلے ان کو پلا دو. یہ تزکیہ ہے. یہ کیا ہے؟ تزکیہ. صحابی بھاگے ان کے پاس گئے, جب ان کو پانی دیا, دوسرے صحابی پانی پینے لگے تو منہ قریب لگایا, تیسرے ایک اور کچھ فاصلے پر صحابی زخمی پڑے تھے, انہوں نے پانی مانگ لیا. اب انہوں نے پانی منہ سے ہٹایا, حالانکہ اپنی جان کنی کی حالت تھی, اور میں پہلے ان کو پانی پلا دو. یہ صحابی جب ان کو پانی پلانے کے لیے گئے, تیسرے صحابی کو ان کی جان نکل چکی تھی, فوت ہو گئے. بھاگے ہوئے دوسرے کے پاس آئے, یہ بھی فوت ہو گئے. بھاگے ہوئے پہلے اپنے عزیز کے پاس آئے, وہ بھی فوت ہو گئے. اسے کہتے ہیں تزکیہ. اللہ پاک نے صحابہ کرام کا تزکیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دیکھو ایک دوسرے پر, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ اپنی کتنی ہی ضرورت اور مجبوری کیوں نہ ہو. اسے کہتے ہیں تزکیہ. حب جاہ, حب مال زیادہ حاصل کرنے کی حرص, اعلیٰ مرتبے کی حرص, یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ایسا تزکیہ کیا تھا, اللہ کہ رہتی دنیا تک وہ مثال بن گئے. نہ ان کے اندر حب جاہ تھا, نہ ان کے اندر حب مال تھا.
सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मारूफ़ है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर आपने चंदे का मुतालबा किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह सब कुछ ले आए, और रिवायत में आता है कि सब कुछ ला के डाल दिया, और घर में दीवारों के अंदर, दीवारों के ऊपर भी हाथ मार रहे थे। कहीं कोई सुई वगैरह इस तरह होता है ना, औरतें बसा औकात हमारे यहाँ रिवाज है, छाड़े जो छाड़े होते हैं कपड़े, वहाँ उसके ऊपर सुई जो है ना वो अटका देते हैं, या दीवार के अंदर सुई जो है वो डाल देते हैं भी चलो ज़रूरत यहाँ से निकाल लेंगे। तो सुई भी तलाश कर रहे थे, घर के अंदर सुई भी ना रहे। ये है हुब्बे माल का चला जाना, माल की मोहब्बत ही नहीं। हुजूर ने इशारा किया, सारा ला के हुजूर की खिदमत में डाल दिया। हाँ जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुब्बे माल कैसे गया, तज़किया कैसे हुआ, फरमाया। रिवायत में आता है एक मरतबा मदीना तैयबा के अंदर कहत फैल गया, कहत, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, लोग बड़े परेशान थे। ऐसे मौके पर अनाज की किल्लत हो तो मुनाफाखोर बड़े इधर उधर से अनाज ढूंढने के चक्कर में होते हैं कि मुँह माई कीमत देकर अनाज दें। एक 1000 ऊँट का लदा हुआ काफिला मदीना में आ गया। 1000 ऊँट का लदा हुआ काफिला, अनाज का लदा हुआ मदीना में आ गया। और वो किसका था? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। वो पूरा 1000 ऊँट गले से लदा हुआ। अब ताजर आ गए, आकर पेशकश करने लगे, हम तुम्हें इतना मुनाफा देते हैं, हम इतना देते हैं। हत्ता के बाद लोगों ने कहा जी 2 गुना मुनाफा देते हैं। तो उस्मान ने कहा मुझे तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। लोग बड़े हैरान, इससे भी ज़्यादा 2 गुना से ज़्यादा कौन दे रहा है? ताजर तो हम हैं, माल कमाने वाले तो हम हैं, माल हमारे पास है, कौन है बंदा तो 10 गुना दे रहा है? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ भाई देखो ये सारे का सारा काफ़िला 1000 ऊँट का जो मदीना में आया है, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ, और सारे के सारे मदीना के मुसलमानों में इसको तकसीम कर दिया जाए। और फरमाया मेरे रब ने वादा किया है कि भाई मैं 10 गुना इस बंदे को अता करूँगा जो इस दुनिया के अंदर एक खर्च करता है। बात समझ में आई? ये हुब्बे माल ख़त्म हो गया, इसे कहते हैं तज़किया, तज़किया नफ्स। हाँ जी, अब हुब्बे माल कैसे ख़त्म है? देखिए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। एक मरतबा आ रहे हैं और आपके साथ आपका ग़ुलाम है, आपका ग़ुलाम। देखा तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालिक आका हैं और वो ग़ुलाम है। दोनों ने कमीज़ एक जैसे पहने हुए, शलवारें अलग पहनी हुई हैं। किसी बंदे ने पूछा ये क्या है? कमीज़ें एक जैसी, शलवारें एक जैसी, कमीज़ और आपकी शलवार और, ये आपने अपने ग़ुलाम को अपने जैसा कुर्ता पहनाया हुआ है। अगर आप अपना सूरत अच्छी तरह बना लेते, शलवार कमीज़ कम अज़ कम एक तरह की हो जाती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती। लेकिन उनके अंदर हुब्बे जात था ही नहीं, अपनी बड़ाई थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जो लोग अपने साथ ग़ुलाम रखे, अपने पास ग़ुलाम रखे, तो भाई जो खुद खाता है वो उनको खिलाए और जो खुद पहनता है वो उनको पहनाए। मुझे हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद है, इसलिए कपड़ा थोड़ा था, मैंने एक जोड़ा पूरा सिल सकता था लेकिन 2 नहीं सिल सकते थे, इसलिए मैंने कपड़े को काट कर कमीज़ अपना बना ली और अपने ग़ुलाम का बना ली। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हुब्बे माल का चला जाना, रुखसत हो जाना, माल की मोहब्बत नहीं, माल से मोहब्बत, माल की बजाय, ये सहाबा किराम का तज़किया है जो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हुब्बे जा, इसमें एक वाक़या सुनाता हूँ। हुब्बे जा, आज हर बंदे की कोशिश है कि मुझे बड़ाई मिल जाए, मुझे प्रोटोकॉल मिल जाए, मुझे ओहदे मनसब मिल जाए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बंदा 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, काफिर हुकूमतें थर थर कांपती नजर आती हैं। एक काफिर हुकूमत ने अपना एक नुमाइंदा और सफीर मदीना तैयबा के अंदर भेजा, जाओ जाके देख के आओ मुसलमानों का खलीफा उमर बिन खत्ताब कैसा उसका रहन सहन है, क्यों दुनिया उससे इतनी डरती है, देख के आओ वहाँ मदीना में उसका प्रोटोकॉल क्या है, रोब दबदबा क्या है, देख के आओ। सफ़ीर आया मदीना तैयबा के अंदर, उसने देखा
آبادی والے علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں، آبادی سے باہر آیا، دیکھا ایک جگہ پر چٹیل میدان ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کے نیچے اپنا کوڑا رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر خود آرام فرما رہے، دھوپ پڑ رہی ہے اور پسینہ جسم سے بہہ رہا ہے، اکیلے ہیں، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے اور نہ کوئی محافظ، نہ کوئی پروٹوکول، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران چٹیل میدان میں اکیلا پڑا ہے، کوڑا سر کے نیچے ہے، تنہا ہے، کسی قسم کا پروٹوکول نہیں ہے، زمین پہ پڑا ہے، نہ کوئی بیڈ ہے، نہ صوفہ ہے، نہ چارپائی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، جا کر بتایا کہ دیکھو وہ عمر جن سے تم تھر تھر کانپتے ہو، مدینہ طیبہ کے اندر کوئی اس کے پاس پروٹوکول نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے اور کسی قسم کی سہولیات نہیں ہے، میں نے تو دیکھا آبادی سے باہر چٹیل میدان میں اکیلا پڑا ہے اور دھوپ اس کو لگ رہی ہے اور پسینہ بہہ رہا ہے، میں نے تو اس حالت کے اندر اس کو دیکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں حب جا کا خاتمہ، اعلیٰ پروٹوکول، اعلیٰ مرتبہ، ہر بندے مجھے بڑا مرتبہ مل جائے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ صحابہ کرام کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تزکیہ فرمایا تھا، ایسا تزکیہ فرمایا تھا کہ صحابہ کرام میں حب جا بالکل ختم ہو گیا، یعنی میرا پروٹوکول کیا ہے، میرے باڈی گارڈ محافظ معاملہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام سے جاتی رہی۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن وَيُزَكِّيهِمْ، کیا آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، صحابہ کرام سے برے اخلاق کو ختم کر کے اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے یہ کام کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اس شخص کو جس نے واقعی اپنا تزکیہ کروایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، توجہ کرنا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، اپنا تزکیہ کروا لیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب سارے صحابہ کرام کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی، جو آپ کی ڈیوٹی تھی ان کا تزکیہ کرنا، صحابہ کرام کا ایسا تزکیہ کیا کہ سارے کے سارے دنیا کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اللہ پاک نے سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہ رضو عنہ کی ڈگری دے دی۔ میرے بھائی وہ یزکی ہیں۔ آج اس تزکیہ کے حاملین کون ہیں؟ ورنہ اتنے فرقے بن گئے، ہم کس طرف جائیں؟ بھائی آج اس تزکیہ کے مشن کو لے کے چلنے والے کون ہیں؟ دو گروپ ہیں، میں نے عرض کیا، ایک جس طرح کہ قرآن پاک ہے نا، ایک کہتا ہے اسی پڑھنا ہی پڑھنا، وہ پڑھنے پہ زور لگاتا ہے، وہ سمجھنے کی دعوت نہیں دیتا، کہنا پڑھی جاؤ تو روٹیاں کمائی جاؤ، پڑھنے کی دعوت، قرآن پڑھو، سمجھنے کی دعوت نہیں دیتا، نہ سمجھنے کا اہتمام کرتا ہے، نہ سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، بس پڑھو 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 پڑھو۔ دوسرا ہے وہ کہتا ہے سمجھو 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 سمجھو، وہ پڑھنے کی بات نہیں کرتا، ان کے حفظ کے مدرسے نہیں ہیں۔ ایک پڑھنے کا دشمن، دوسرا سمجھنے کا دشمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو اعزاز عطا کیا ہے، یہ قرآن پاک کو پڑھتے بھی نظر آتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے بھی نظر آتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح تزکیہ کی بات ہے۔ ایک بندہ ہے وہ تزکیے کے نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کرتا ہے، پیری مریدی کے نام پر دوسروں کی جیبیں خالی کرتا ہے۔ اس کی سوچ یہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے مرید آئیں گے، آتے ہوئے کیا لے کے آئیں گے، جاتے ہوئے کیا دے کے جائیں گے۔ آتے ہوئے کیا لے کے آئیں گے، جاتے ہوئے کیا دے کے جائیں گے، اس کی یہ سوچ ہے۔ یعنی پیر تو اس لیے پکڑتے ہیں کہ بھئی اس سے کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن یہ مریدوں سے فائدہ لینے کے چکر میں، ان کی جیبیں خالی کرنے کے چکر میں ہے۔ کالا بکرا لاؤ، دیسی مرغا لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں لاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، لوگوں نے پیری مریدوں کو کاروبار بنا لیا ہے۔ کاروبار نہیں ہے یہ، تزکیہ نفس یہ ایک ذمہ داری ہے۔ دوسرا گروپ ہے
وہ ویسے ہی کہتا ہے پیری مریدی کو مانتا ہی نہیں، اس کا شریعت میں حصہ ہی کوئی نہیں، اس کا شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں، کہ پیری مریدی کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ سنت سے تعلق۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود بیعت الاطاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ پیری مریدی کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی دعوت ہے کہ اپنے آپ کو سنوار لو، اور قرآن کریم مرد کیا عورتوں کو بھی بیعت کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباہینک علی اللہ یشرکن باللہ، آیا کہ نہیں آیا؟ یباہینک، عموماً عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بیعت کریں، ٹھیک ہے، اس بات کہ شرک نہیں کریں گی۔ آخر میں فرمایا فبایعہن اللہ، آپ ان کو مومن عورتوں کو بیعت کر لیں۔ لہذا بیعت تزکیہ نفس کی دعوت ہے، یہ مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بندہ بیعت کا بالکل یہ انکار کرتا نظر آتا ہے، دوسرا ہے اس بیعت پیری مریدی کے نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کرتا نظر آتا ہے۔ جو خود نماز نہیں پڑھتا پیر کیسا، جو دوسروں کو نماز کا نہیں کہتا وہ پیر کیسا، ہاں جی، وہ باقی سارے کے سارے معاملات کرتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی کہتا ہے نماز تو میں لوگوں کی 5 ویلے تو میری ہر ویلے، وہ ہر ویلے کے چکر میں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے نظر آتے ہیں۔ آج اگر کوئی جماعت ہے اور تزکیہ نفس کی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے، الحمدللہ علی ذالک، جو معروف تصوف کے سلسلے ہیں، خواہ وہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، اس میں بیعت کرتے نظر آتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح اور تزکیہ کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اور آپ کا مشن تھا، لوگوں کے اخلاق کو سنوارو۔ جو جماعت آج لوگوں کے اخلاق کو سنوارتی نظر آ رہی ہے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مشائخ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلتے نظر آتے ہیں، علماء دیوبند کے ہیں، ان کو نہ کسی کی جیب سے غرض ہے، نہ کسی کے اور کسی مفاد سے غرض ہے، الحمدللہ وہ لوگوں کو اپنی جیب سے کھلاتے نظر آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں نہیں بلکہ کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد لوگوں کا تزکیہ، برے اخلاق کو دور کر کے اچھے اخلاق کی ترغیب۔ آپ نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، اپنی امت کے تزکیے کے لیے ان کو درس دیا، ہمیں جھوٹ نہ بولو، وعدے خلاف ورزی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، کاروبار میں ڈنڈی نہ مارو، ہاں جی، اپنے والدین کا احترام کرو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، یہ سارا تزکیہ ہے۔ اور اپنی اولاد کا نام اچھا رکھو، اس کو دینی تعلیم دلواؤ، یہ تزکیہ ہے۔ یہ ساری ساری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلان نبوت سے پہلے بچیوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، لوگ زندہ درگور کرتے تھے۔ آپ نے امت کو یہ خوشخبری سنائی، بھی دیکھو جو بندہ اپنی میری امت میں 3 بچیوں کو، ہاں جی، ان کی بچیاں پیدا ہوئی، 3 بچیوں کو پالتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو اچھی جگہ بیاتا ہے، فرمایا اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ اپنے لیے بچیاں پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو زندہ درگور کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، اچھے اخلاق کو اپنا لینا یہ تزکیہ ہے، برے اخلاق کو چھوڑ دینا یہ گند ہے جس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا یہ مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا مشن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں، آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے اور قرآن سمجھنا بھی آنا چاہیے۔ پڑھنا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے۔ آج ایک طبقہ نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے سمجھو سمجھو سمجھو، پڑھنا ان کو آتا نہیں، توجہ کرنا، پڑھنا ان کو آتا نہیں۔ اکثر ان میں سے وہ ہیں، جاوید غامدی ہے، اے مرزا محمد علی جیل میں ہیں، اور اس طرح کے اور بڑے چلتے پھرتے ہیں، وہ درس قرآن دے نیٹ پہ بیٹھ کے، حالانکہ خود انہوں نے قرآن کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، خود کسی تفسیر پڑھی نہیں۔ وہ جب کسی سے خود نہیں پڑھی دوسروں کو کیا پڑھاؤ گے؟ اردو ترجمے والے قرآن پاک سے رٹا لگا کر اگر جو ہے وہ کیمرے پہ بیٹھ جاتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، بہت بڑی گمراہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن امت کو سکھایا ہے،
اللہ پاک نے قرآن نازل کیا سکھانے کے لیے، مربی معلم بھیجا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما بعثت معلما، بھائی میں تمہارے اندر استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے قرآن سکھایا ہے، پڑھنا بھی سکھایا ہے، اور پھر سمجھنا بھی، سمجھایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ آج لوگ سمجھنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور پڑھنے سے گریز کرتے، قرآن کو پڑھنا نہیں آتا۔ پہلے مسجد میں اپنے بچے کو بھیجے، ماشاءاللہ یہاں مدرسہ موجود ہے، الحمدللہ قاری صاحب موجود ہیں اور نظام بہترین موجود ہے۔ کوئی بچہ دور کے اس کی رہائش کا سسٹم موجود ہے، ساری کی ساری سہولیات فری ہیں، اور کیا چاہیے؟ پہلے بچے کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اس کے بعد سمجھنا سکھاؤ۔ سمجھنے کا نمبر دوسرا ہے، پڑھنے کا نمبر پہلا۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے قرآن کریم لوگوں کو پڑھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ ایک سال کے اندر کم از کم 40,000 کے قریب علماء ہیں جو ایک سال میں فارغ ہوتے ہیں، بچیاں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ قرآن سیکھ کر نکلتے ہیں۔ میں نے حافظوں کی تعداد الگ بتائی ہے، پچھلے سال 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ تیار ہوئے، اور جو علماء تیار ہوئے بچے اور بچیاں وہ 40,000 کے قریب ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ الحمدللہ علماء دیوبند قرآن کریم کو پڑھاتے بھی نظر آتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھاتے بھی نظر آتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ۔ والحکمہ، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ حضور کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا آپ کے آنے کے مقاصد میں، آپ کے مشن میں یہ بات شامل ہے، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، روزمرہ زندگی کی طور طریقے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے گزارنی ہے، یہ حضور بتاتے ہیں۔ یہ ہے حکمت اور دانائی کی باتیں۔ اگر ایک بندہ دنیا میں دانا کہلوانا چاہتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کر لے گا تو داناؤں میں اس کا شمار ہے، وگرنہ اس کا داناؤں میں شمار نہیں ہے۔ ایک بندے نے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے ایک صحابی کو بطور مذاق کے کہا وہ تمہارے نبی تمہیں ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ اس نے تو مذاق کیا۔ اب صحابی نے فخر سے کہا ہاں بالکل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ بھائی دائیں ہاتھ سے ناک صاف نہ کرو، بائیں سے کرو۔ کس سے کرو؟ آج کل بس اوقات جو دین سے دور ہے نا، وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کر سکتے ہیں۔ ناک کس ہاتھ سے صاف کرنا ہے؟ بائیں سے۔ دانائی کی باتیں، دانائی کی باتیں۔ جب بیت الخلاء میں جاؤ توجہ کرو، آپ نے فرمایا بایاں قدم رکھو، پہلے نکلو تو دایاں قدم رکھو۔ اچھے کام، مبارک کام کی ابتدا دائیں طرف سے ہوتی ہے، اور جو مجبوری ہے، ضرورت ہے، مبارک نہیں، بندے کی ایک ضرورت کا تقاضا ہے، وہ بائیں طرف سے ہے۔ اب دیکھو آپ نے فرمایا جب تم لوگ حکمت اور دانائی کی باتیں، فرمایا جب تم واش روم میں جاؤ تو واش روم میں جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ اب یہ دعا آپ نے اپنی امت کو سکھائی ہے، یہ حکمت ہے۔ اس لیے کہ جو بیت الخلاء ہیں، جو واش روم ہیں، جو پیشاب پخانے کی جگہیں ہیں، یہاں شیاطین کا آنا جانا رہتا ہے، جنات کا آنا جانا رہتا ہے، گندی جگہیں شیاطین کا مسکن ہے، اور شیاطین پھر بندوں کو پریشان کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں میری امت کے افراد کو شیاطین جنات پریشان نہ کریں، اس لیے دعا سکھائی بھائی جب واش روم میں داخل ہو بایاں قدم پہلے رکھو، دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب جو بندہ اس حکمت بری بات پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، وہ ہمارے بچے کو جن چمڑ گئے، وہ ہماری بچی کو جن چمڑ گئے، اور میرے بھائیوں اس طریقے کے گندے رہتے ہیں، گندی جگہوں میں اس طرح۔ اب واش روم میں جاؤ دعا پڑھ کے جاؤ، جنات کیسے عمل کریں گے؟ نہیں پڑھو گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ آپ جب باہر نکلو دعا پڑھو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی۔ اب دیکھو شکر، جب بندے کو پیشاب آیا ہوا ہوتا ہے، ہاں جی، آپ اندازہ لگائیں
کہ گھر میں ایک بندے کے واش روم میں گیا ہوا ہو، دوسرے بندے کو پیشاب تیز آیا تو 2 منٹ ہی بس اوقات جو ہے وہ نکالنے مشکل رہتے ہیں، چکر لگا رہا تھا وہ یار نکلا نہیں۔ ہاں جی، کیسی جانیں بنی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ قضائی حائط کر لیتا ہے، واش روم سے باہر آتا ہے تو بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، 2 منٹ پہلے جو کیفیت تھی وہ سکون میں بدل جاتی ہے۔ ہاں جی، اس لیے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بری دعا ہمیں سکھائی، غفرانک، اے اللہ بخشش چاہتے ہیں تو اس سے کیوں چاہتے ہیں؟ اتنا وقت ہم وہاں بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتے تھے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، یا اللہ تیرا نام نہیں لے سکتے تھے، اس لیے گندی جگہ ہے، یا اللہ جو وقت تیری یاد کے بغیر گزرا اس پہ معافی چاہتے ہیں۔ اذهب الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اذهب عنی الاذی، جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھ کو عافیت بخشی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان دعاؤں کو پڑھا کرو، پھر دیکھنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اور یہ حکمت بری باتوں پر عمل کرو گے، تمہاری زندگی واقعی اس دنیا کے اندر انشاءاللہ پھولوں جیسی ہوگی۔ کہنا نہیں میں ہلکا پھلکا پھول ورگا ہو گیا، یہ پھول ورگا بندہ اس وقت ہوتا ہے جدو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حکمت بری باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور جو بندہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، وگرنہ اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بندہ کہنا میں 10 روٹیاں کھا گیا، تو نہیں کھا گیا، تیرے نال شیطان کھا گیا۔ میرے بھائیو بسم اللہ پڑھو، اپنے رزق کے حلال کو شیطان کی خوراک نہ بناؤ، یہ حکمت بری بات ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کا مشن تھا کہ انسانیت کو حکمت بری باتیں بتانی ہیں۔ جتنی بھی مبارک سنتیں ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ساری حکمت بری باتیں ہیں۔ رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، یہ ساری کی ساری زندگی اگر سنت کے مطابق ہماری آ جائے تو یہ واقعی یہ حکمت کے مطابق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیوٹی اور اس مشن کے مطابق آپ کا مشن تھا۔ تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ حضور کی سنت۔ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت کون ہوگا؟ جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہو؟ نہیں، اہل سنت وہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے والا ہو، وہ ہے اہل سنت۔ نام کا اہل سنت بننے سے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو۔ اگر نام کے اہل سنت ہیں، اہل سنت کہلاتے ضرور ہیں، نہ ہمیں کھانے کی سنتوں کو پتا، نہ ہمیں کپڑے پہننے کی سنتوں کو پتا، نہ پانی پینے کی سنتوں کو پتا، نہ بازار میں نکلنے کی سنتوں کو پتا، نہ گھر میں داخل ہونے کی سنتوں کو پتا، نہ مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں کو پتا، نہ لوگوں سے معاملات کے طور طریقے کو پتا جو حضور نے بتائے۔ کیسے اہل سنت ہے میرے بھائیو، میرے دوستو؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ زندگی الحمدللہ یہ سنتوں بھری ہے، اور یہ خود بھی سنت کو اپناتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے خیال ہے کہ وقت آج کافی ہو گیا، اتنی ہی بات کافی ہے تاکہ آپ حضرات نے واپس بھی جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔